توحید کی پردے میں توہین نہ کریں. ایک ایک جو اصول یہاں ہے اس کو ہم لے لیں گے. توحید دین کی بنیاد ہے. اور شرک اس کی منافی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کے صفات میں اور صفات کی اجرا میں نفاذ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک تو یہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ کوئی دو خدا کو مانے، جس طرح عیسائی مانتے ہیں کہ خدا تین ہے ایک ہے، تین ہے. یا دوسری قومیں ہیں مجوس وغیرہ. صفات میں شریک یہ کہ کوئی یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالی خالق ہے، مخلوق بھی خالق ہے. مخلوق بھی کیا ہے؟ خالق ہے. صفات کی اجرا میں کا مقصد یہ ہے کہ اس میں صفات تو مستقل نہ مانے جائیں کسی میں کے اندر، لیکن اس کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اس کو سونپ دی ہے اپنی، اور وہ جس طرح چاہے اس کو وہ اختیار اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو وہ نافذ کر سکتا ہے. مثلا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو خالقیت کی صفت دی ہے، جس کو کے بارے میں کہہ دے کہ بس اس کو تمہارا بیٹا ہو جائے. ایک تو دعا ہے، ایک یہ ہے اس کی صفت کی اجرا ہے. اس کی صفت کی اجرا دونوں میں فرق ہے. تو یہ شرک کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قدر خطرناک چیز ہے کہ جیسا آدمی انسانیت کی بلندیوں پر جا رہا ہو اور وہ جب شرک کرتے ہیں تو وہ رسی ٹوٹ گئی، وہ بلندیوں پر جاری کی رسی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گیا. پھر اس کو پرندے اچک لے یا ہوائیں دور ڈروں میں اس کو ڈال دے، جس کی معافی قیامت کے اندر نہیں ہوگی. بہت سے گناہ گار لوگ سزا کاٹیں گے تو معاف ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے. کچھ کو اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات کی وجہ سے ویسے معاف کریں گے، لیکن جس نے جو شرک پر مرا ہو اس کو معافی نہیں ہے. دین کی بنیاد ہے توحید. لیکن توحید کی آڑ میں توہین یہ بڑا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ جہاں توحید کی بات کرتا ہے، شرک سے منع کرتا ہے، وہ تعظیم شعائر اللہ کی بھی کرتا ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ توحید کے پردے میں شعائر اللہ کی تعظیم توہین کریں. اسی لیے فرمایا ذالک، اللہ تعالیٰ توحید کا بیان کر کے شرک کی مذمت بیان کر کے فرماتے ہیں ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. بات یہی ہے، جو شخص شعائر اللہ کی بات یہی ہے جو گزر گئی، لیکن جو شخص شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا عشق محبت ہے، توحید ہے اس کے دل میں. تقوی کیا ہے؟ توحید ہی ہے. اس کے دل کے اندر توحید ہے. وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ساتھ لگی ہوئی چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی قدر کرتا ہے.
احترام کرتا ہے، ادب، عبادت نہیں کرتا، ان کی عبادت نہیں کرتا، ان کو ماں و ملجا نہیں بناتا، ان کو ان چیزوں کو وہ خدا نہیں مانتا، مشکل کشا نہیں مانتا، حاجت روا نہیں مانتا، البتہ اس کی ادب، احترام اور تعظیم کرتا ہے، کیونکہ یہ میری رب اللہ کی شاعر ہے۔ اور شاعر تو نیچے کی چیز ہے، شاعر میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی، جسے ہم کہتے ہیں جھنڈا، ایک آدمی کا جھنڈا، جھنڈا کیا ہے؟ شعیرہ ہے، کس کی؟ کسی ملک کی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی اسمبلی کرتے ہیں تو پھر پہلا جھنڈا اٹھاتا ہے، تو جھنڈا تو کپڑا ہے، لیکن اس کپڑے کو عزت دینا کیا ہے؟ اس ملک کو عزت دینا ہوتا ہے۔ اور جب تم احتجاج کرتے ہو پھر کیا کرتے ہو؟ اس ملک کی جھنڈے کو جلاتے ہو، اور جھنڈے تو کپڑا جلا دیا، لیکن وہ بادشاہ اس پہ جذبت ہوتا ہے جو ملک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بے عزتی کرتا ہے، یہ میری شعیرہ کو کیا کرتے ہیں، میری نشان کو، جو ہماری حکومت کی علامت ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ نقصان پہنچاتا ہے، اس کو تحقیر کرتا ہے۔ اسی لیے جو شخص شعر اللہ کی تحقیر کرتا ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی تحقیر کرتا ہے۔ یہ اینٹ ہے، دیکھو، ایک ہی بٹھی میں بنی ہوئی ہے، ایک ہی اس پر چاپ ہے، یہاں بہت سے آپ دیکھیں گے اینٹیں موجود ہیں، ایک لٹھیر میں لگی ہے، اس میں تم پیشاب کرتے ہو، پخانہ کرتے ہو، اور ایک مسجد میں لگا ہے، اس کو تم اس پر تھوک نہیں ڈال سکتے، بے ادبی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نسبت بدل گئی، اس اینٹ کی نسبت کہاں سے آ گئی؟ لٹرین کی آئی، اور اس کی کس سے آ گئی؟ مسجد سے آ گئی۔ مسجد کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کا گھر۔ صفا و مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ بھی شعائر اللہ میں سے، پہاڑیاں ہیں، کئی پہاڑیاں کئی پیغمبر، کتنا فرق ہے؟ فرق ہے؟ فرق نہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے، اور پیغام پہنچاتا ہے، سمجھاتا ہے، سناتا ہے، سمجھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے اس کا، یا اس کی نمائندے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، یا ان کے شاگرد، تو یہ تو بڑے بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں دین پہنچاتے ہیں۔ والبدن من شعائر اللہ، والبدن، اونٹنی بھی شعائر اللہ میں سے، اونٹنی جو حج میں جا رہی ہے اس کی بھی احترام کرنا ہے، اس کو بھی نہیں روکنا ہے، اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ اونٹنی کو کہاں جا رہی ہے؟ یہ بیت اللہ کی جا رہی ہے، بیت اللہ کی نسبت سے لگ گئی تو کیا ہو گیا؟ بیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ، بیت اللہ، اللہ تعالیٰ۔ تو یہ نسبتیں بڑی، اس کی ادب کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا، اس ساتھ میں بات کر رہا تھا، یار تم کو کیا لگا ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کے پیچھے تمام دن آپ اس کے پیچھے لگے ہیں کہ بابا 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 بابا، بابا نے تو ہمیں دین پہنچایا ہے۔ یہ مسجد کے اندر جو امام ہے، اللہ بات تم نے سے پڑھا ہے، آج تم مسلمان ہو اسی کی وجہ سے، اس کی قدر تو کرو۔ آپ دیکھیں جہاں یہ بابے گزرے ہیں وہاں دین انقلابات آئے ہیں، وہاں لوگوں کے اندر پردہ ہے، وہاں کے لوگوں کی تہذیب اچھی ہے، دینی تہذیب ہے، اس کے اندر لوگوں کے اندر وہ مسلمان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے بیچاروں نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی توحید کو بنایا، بیان کیا تھا۔
اگر بعض نے غلطی کی اس سے مانگنا شروع کر دیا تو اس میں بابوں کی کیا غلطی ہے؟ بابا نے بیچارے نے کیا نقصان کیا؟ ایک آدمی آتا ہے کسی قبر کی سجدہ کرتا ہے تو اس کو منع کرو کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، آپ جو کہتے ہیں اس کو پٹائی بھی کر لیں، لیکن یہ کیوں کہتے ہیں کہ کیا اس کی توہین کرتے ہو، ایسی تحقیر کے ساتھ اس کے نام لیتے ہو کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں اس کی حقارت بیٹھ جائے، یہ تم کیوں کرتے ہو؟ اس نے جواب بھی اچھا دیا، اس نے ایک تو یہ مثال دی کہ اگر آدمی کی بہت اچھی بیوی ہو، نہیں وہ اس کے ساتھ بہت محبت ہو، کسی شخص کے ساتھ، لیکن اس کی بیوی اس کو آنکھ مارے تو کتنا وہ پریشان ہوگا، کتنا خفا ہوگا اپنی بیوی سے، کیونکہ بیوی سے خفا ہوگا تو دوسری کا کیا غلطی ہوگی؟ تو آنکھ مارنا اور چیز ہے، ایک ہے عبادت کیا ہے، آنکھ مارنا ہے، کیا ہے عبادت؟ آنکھ مارنا ہے۔ ایک ہے احترام، اگر آپ کے پاس آپ کے گھر کے اندر ایک اور آدمی آ گیا جو تمہارا دوست نہیں ہے، آپ کی بیوی اس کی بڑی قدر کرتی ہے، آگے پیچھے اس کے سامان لگاتی ہے، لیکن جب آپ کا دوست آتا ہے اس کی عزت نہیں کرتی، اس کو نہ کھانا پکاتی اچھی طرح، وہ خراب پکاتی ہے، سردی اخرا، تو آپ کیا سوچیں گے کہ یہ لڑکی کسی اور پر عاشق ہے، میرے ساتھ اس کا تعلق جھوٹا ہے، کیونکہ جب اس کا اپنا باپ آتا ہے تو پھر تو بڑی چیزیں پکاتا ہے، یا کوئی اور آتا ہے کسی علاقے کا، اسی علاقے کا جس سے بعض علاقے اس کے محبوب ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس میں اندر کی کوئی گڑبڑ ہے۔ تو جو شخص انبیاء علیہ السلام کی تحقیر کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ روحانی طور پر کچھ اور ہے۔ خیر تو خفا بھی ہو گیا۔ دوسری بات، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، امتوں میں بہت سے لوگوں نے شرک کیا ہے، کسی نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا ہے، لیکن اس کی آج وجود بھی نہیں ہے، آج بھی وجود نہیں ہے۔ نبی کریم کہ شاید زمان میں خال کوئی ہوگا امتوں میں جو آسمانی مذاہب کے دعوے دار ہے، ان میں سے سب سے زیادہ شرک جو ہوا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا گیا، خدا کا بیٹا بنایا گیا، اس کی والدہ کو ایک جز بنا دیا گیا خدا کا، کبھی مختلف عقائد، سخت قسم کی بدترین شرک اس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کسی جگہ بھی آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن مجید میں دیکھا ہے کہ اس کی تحقیر ہو گئی ہو؟ یہ مجھے بتائیں، یہ سوال تھا میرا۔ بلکہ اس کی جائز خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اس کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں نام نہ ہوتا، کیونکہ ویسے بھی لوگ اس کو خدا مانتے ہیں، اگر اس کی معجزات بھی بیان کی جائیں اور وہ بھی ایسے ہی جو دوسرے پیغمبروں کے بارے میں قرآن مجید نے نہیں کہا ہے، نہیں فرمایا ہے، تو اور بھی لوگ کیا ہو جائیں گے، اس طرف چلے جائیں گے۔ سمجھ آئی بات؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ تھا، جولی میں بول رہا تھا، بچہ تھا اور بول کیسی تھی، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔
میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں کڑی کی مرض والوں کو ٹھیک کروں گا اللہ کی اذن سے، اللہ کے اذن سے، اور میں مدرسات اندھوں کو ٹھیک کروں گا، اور میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں، یہ کئی جگہ ہے، بچپن کی بات بھی آئی ہے اس کی، بچپن میں بھی کہا تھا اور جب بڑے ہو گئے پھر بھی کہتے تھے، کرتے تھے، عمل کرتے تھے، بتاتے تھے۔ اور تمہارے گھروں کے اندر جو کچھ پکایا وہ بھی میں بتاؤں گا کہ تمہیں رکھا ہے، ذخیرہ کیا ہے، وہ بھی تم کو میں بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بتایا؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر ہے، لیکن اس نے عقیدہ اس کے صاف کیا، کہا کہ بإذن اللہ، کس کی؟ اللہ تعالیٰ اس کو حکم فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو وحی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ کی وحی سے وہ کرتے، حکم سے کرتے تھے۔ میں کبھی ساتھیوں سے وہ مزاح کے طور پر کہتا ہوں، ہمارا ایک دوست ہے، اس وقت بچہ تھا، زبیر شاہ صاحب کی عمر ہے، ڈاکٹر معاذ صاحب، اب وہی بڑا ہو گئے، یہ بھی بڑے ہو گئے، وہ ہمارے گھر میں رہتے تھے پہلے، چھوٹا سا تھا، 4-5 سال کا۔ اب یہ لایا تھا کہ یہاں تھوڑا سا دیہاتی ماحول دیکھے، تو ایک دن میں معتکف میں آئے اور کہا کہ وہ ابھی تک میری باپ کی جگہ پر لیتے ہیں کہ یہ اللہ والے دو اللہ والے یا انبیاء علیہ السلام دیواروں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ چلو تو وہ چلتے ہیں، قبروں کہتے ہیں کہ زندہ ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے وہ دیوار پر بیٹھا کہ اللہ کے حکم سے چلو، وہ نہیں چلا۔ پھر میں قبرستان میں گیا، وہاں وہ ہڈیاں تھیں، وہ اوپر ہمارا اوپر گھر میں آپ جائیں گے تو اوپر قبرستان ہے، اس میں گری ہوئی قبریں ہیں، اس کو بار بار پکارا کہ خدا اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، زندہ ہو جاؤ، ایک بھی زندہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے سچ مچ کہا، اخلاص سے کہا، میں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھو۔ میں نے کہا نہیں، اب جیسے ہم سچ بولتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو۔ اور پھر بڑا ہوشیار بھی ہے، بہت ہوشیار ہے، قابل ہے، جب بچہ ہو اس کے اتنا ہوشیار۔ ایسا تو نہیں ہے، میں نے سچ مچ کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قبر والوں کو کہو کہ اٹھ جاؤ، خدا نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، تم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس قبر والوں کو کہو کہ اٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو خدا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا تھا تم اس کو کیوں کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ؟ اللہ کے حکم کا مطلب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اٹھ جاؤ۔ تو عقائد کو بھی ٹھیک رکھو، عقیدے کو بھی ٹھیک رکھو، عقیدت کی بھی ٹھیک رکھو، سمجھ بھائی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان آیات میں ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی پیش کی ہے کہ اس کو وہ توہین کر رہے تھے۔ کون توہین کر رہے تھے؟ یہودی، کہ وہ جادوگر نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ کا پیغمبر تھا۔ دوسری طرف اس کو شرک سے بچایا، کس کو؟ دنیا کو، عیسائیوں کو، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عبد تھا، بندہ تھا۔ وہ لوگ کہتے کہ میرے رب کی مانو، وہ اس رب کی مانو جو تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ تو تم نے اس کو ابو بنایا، کیا بنا؟ ابھی وہ ابو کو۔ اب نہیں، وہ رب ہے، کیا ہے؟ رب ہے۔ تو یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم توحید کم بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق بن جائے،
اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے دل لگ جائے، توہین زیادہ کرتے ہیں۔ اس سے درمیان میں مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے باپ کے بارے میں کہے کوئی تحقیق کرے تو تم کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ غصہ تو آئے گا تم کو۔ تو جو آدمی کسی کے دادا کے بارے میں تحقیق کرے گا یا اس کی خلاف کرے گا خواہ بلا وجہ، اس کی توہین کرے گا، تو اس کے کمبا ہوگا، اس کی مرید ہوں گے، اس کے دوست ہوں گے، احباب ہوں گے، وہ سارے مخالف ہو جائیں گے۔ اسے تمہارا کیا کام ہے؟ تو شرک سے منع کرو، توحید ڈنکی کی چوٹ پر بیان کرو۔ ہمارے تبلیغ بھائی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یقین کرو، ہونے کا یقین کرو، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین کرو۔ تو نمردوں کو مانتے ہیں، نمرد سے ہوتے زندوں سے ہوتا ہے، نمردوں سے ہوتا ہے نہ زندوں سے ہوتا۔ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ظاہری اسباب ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس میں کسی سے تعاون ہم مانگیں گے۔ دعا بھی ایک سبب ہے، کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مولانا ذکریا صاحب کی کیا وہ اہلیہ کی کوئی آپریشن ہے چھوٹا سا، اللہ تعالیٰ اس کی عافیت کے ساتھ آسانی فرمائے اور ہو جائے۔ اب یہ دعا ہے، کیا ہے؟ اب دعا جب کسی آپ مانگو گے، یہ شرک اس لیے نہیں ہے کہ تم نے اس کو بھی خدا کا محتاج بنایا جس سے دعا مانگتے ہو، جس سے دعا مانگتے ہو کہ بھئی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے دے دے، تم مجھے بیٹا دے دے یا مجھے کوئی کام کرا دے، تو اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کے پاس یہ چیزیں ہیں، ورنہ کہہ دے کہ بھئی بیٹے کے دے دو نا۔ تو وہ کہتے کہ تم بھی کیا ہو، محتاج ہو، میں بھی محتاج ہوں، لیکن تم کو سوال کا طریقہ اچھی طرح آتا ہے، تھوڑا سا تعبیر اچھی ہوگی تمہاری، میرے لیے کیا کرو، سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے۔ یہ ہے دعا۔ یہ دعا ہم نبی کریم صاحب کو بھی کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنا ہے۔ کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس پر انشاءاللہ مستقل بیان بھی ہوگا۔ یہ دعا ہے، یہ توحید ہے۔ کیا ہے؟ دعا کس سے مانگنا یہ توحید ہے، کیونکہ تم اس کو خدا نہیں مانتے، ورنہ اس کو سیدھا کہتے کہ بیٹا دے دو، نکالو بیٹا۔ ایک لوگ تو غلطی تو کرتے ہیں، تو اس کو غلطیوں کو منع کرے، طریقہ ہوتا ہے اس کا۔ ایک بزرگ کے ساتھ کمر کے ساتھ کوئی آدمی بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، مجھے ٹھیک کرو۔ ٹھیک نہیں ہوا، لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ بابا جی بیماری سے وفات پا چکا ہے۔ تو غلطی کو دور کرنا چاہیے، اب یہ موقع ہے، اب یہ نہیں کہ تم اس کے لیے کیا کرو، اب کیا تمہارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک توحید والے ہیں، آپ اس کو بھی کہنے لگے۔ آپ چاہاں کہ ضرورت ہو وہاں بات کر لیں، کیونکہ سارے بابا، یہ فلان بابا نے یہ دین کی کام کیے تھے، یہ لوگوں کو توحید پلایا تھا، یہ کام کیے تھے، یہ کام کیے تھے، انہوں نے لوگوں کو منع کیا تھا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا، بڑا زبردست واقعہ ہے۔ شاہ رخ الدین عالم یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اس کے قبر ملتان میں ہے، ملتان میں نا، شاہ رخ الدین عالم تھے، اس کی کتابیں تھیں بڑی، اس بڑی توحید پہ پکے تھے،
تو اگر آپ حضرت بعض لوگوں کی توحید کو دیکھیں تو آپ فریفتہ ہو جائیں گے اس کی. وہ جھوٹی توحید نہیں ہوتی جی. یہ کہ ٹپریکاٹی توحید. کیا ٹپریکاٹی توحید کہ دل کے اندر کچھ بنا ہو, بس ٹپریکاٹ کی طرح توحید کی باتیں کرتا ہو. یا توحید کی باتیں ٹپریکاٹ میں بند کریں, عمل کچھ نہیں. تو اگر آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی توحید کو دیکھا ہوگا کہ وہ تمہ کو, غیر اللہ سے تمہ کو بھی شرک کہتا ہے, خوف کو بھی شرک کہتا ہے. آدمی ایمانی کی یقین مضبوط ہو جاتا ہے. آپ منتخب مجالس میں نے اس کی اقوال کو لکھا ہے, آپ پڑھ لیں اس کو. اس طرح اشعار الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو میں جب وہاں ملتان گیا تو میں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ یہاں ایک قریب مزار ہے اس کا. میں کہا چلا میں سلام کر لوں. سلام کے لیے گیا, اپنے ساتھ ایک دو ساتھیوں کو بھی لے گیا. وہاں باجا بج رہا تھا سر. جب مجھے دیکھا وہ نے کہا کہ تو کوئی پیر صاحب ہے, اور بھی اس کو میرے کونا کا ایسا زبردست باجا بجانے لگا. اب یہ دیکھو موقع ہوتا ہے, موقع کی بات کوئی بری نہیں لگتی. تو میں نے اس کو آرام سے کہا کہ وہ یہ تم کیوں یہ باجا بجا رہے ہو؟ کہا کیا فقیر لوگ ہیں, کوئی 2 روپے دیتا ہے, کوئی 5 روپے دیتا ہے, کوئی 2 روپے 5 روپے تو اس وقت نہیں ہوتے تھے, بہت عرصہ ہوا. تو کوئی 2 آنے کوئی 4 آنے دے دیتے, ہمارا کام بنتا ہے, بس اس لیے کرتے. میں نے کہا کہ میں آنے جانے تک آپ کوئی باجا نہ بجاؤ, میں آپ کو 2-3 روپے میں دے دی. وہ کہا اس کو تو کوئی, وہ تو بیچارہ تک بھی گیا تھا نا. کہا کہ میں آرام کروں گا. آرام سے بیٹھ گیا, بالکل کوئی باجا نہیں بجا رہا تھا. میں اندر گیا تو وہاں ایک دواں اٹھ رہا تھا. ابھی مجھے پتہ نہیں, علم نہیں ہے کہ دواں کیوں بنا رہا تھا, انہوں نے کیوں دواں بنایا تھا. اس دھوئیں کے نیچے گرنا, کیا نیچے سے گزرنا ہوتا تھا. جب نیچے سے میں تو سیٹ پہ گیا, میں نے کہا کہ یہ بھی کوئی بلا ہوگی, پتہ یہ لوگوں کو یہ عقیدہ ہوگا یہ کوئی بڑے اچھا دھواں ہے. تو مجھے سب گور گور دیکھتے تھے کہ یار یہ سیٹ کیوں مار رہا ہے. تو جب اس قبر کے پاس کھڑا وہ سلام کیا, سارے ثواب کیا, لیکن وہاں ادھر ادھر کی جو لوگ تھے وہ کسی نے سر قبر پر رکھا ہے, ان سے مانگ رہا ہے کہ تم یہ دو. سجدہ نہیں کر رہا تھا, کسی کو دامن پکڑ لے کہ تمہارا دامن پکڑا ہے. میں یہ شاید سجدہ کر رہا ہو تو خدا ہی جانتا ہے یہ کر رہا ہے, لیکن نیچے نہیں تھا. وہ نہیں, وہ جو تپائی سی ہوتی ہے قبروں پر, اس پر اس نے سر رکھے تھے. میں بڑا حیران رہا کیونکہ میں نے یہ منظر پہلی بار دیکھا ہے. پہلے دیکھا نہیں تھا کہ سبھی لوگ کریں گے, مجھے کیا پتا تھا. یہاں دیہات میں لوگ رہتے ہیں, یہاں تو لوگ نہ زندوں کو مانتے ہیں نہ مردوں کو مانتے ہیں. ہر کسی کے خلاف پروپیگنڈی کرتے. تو میں حیران تھا کہ یا رب العالمین اس شخصیت نے کتنے دلوں میں دین پھیلایا, خیر و برکات کی تبلیغ, خیر کی تبلیغ, خیر کو پھیلایا. اور دنیا میں اب یہ لوگ یہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں. تو میں بڑی سوچ میں پڑ گیا. تو جو ہمارے ساتھ سچ تھا اس کیا تھا, وہ اس کا خیال تھا کہ اس کو کشف ہو رہا ہے. لوگ بھی وہمی ہیں سارے, جو بھی دور میں آ کے بند کرے خفگی کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے, وہ کہتے ہیں کوئی ہو رہا ہے. تو جب باہر آ گئے تو میں بڑا پریشان بھی تھا, مجھ پہ چہرے پر اداسی تھی, وہ نظر تو آ رہی تھی اس کو. غصے میں بھی تھا کہ کاش مجھ سے ابھی ایک سوٹھی لے لوں نا, سب کو ماروں. اس وجہ سے اسنان میری ساتھی نے مجھے کہا کہ تمہیں کیا دیکھا.
وہ بھی اچھا آدمی تھا خواہ خواہ، لیکن میں تو غصے میں تھا تو اس کو بھی غصہ آ گیا. میں نے کہا کہ میں نے دیکھا اس نے مجھے بہت وہ خفا تھے کمر کے اندر. واقعی زبان حال اس میں نہیں کہا کہ میں نے کہا کہ اس نے مجھے کہا، دل میں کہا کہ زبان حال سے کہا. کسی کا زبان حال سے کہا کہ مجھے کشف ہوا کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دنیا میں توحید پلائی اور توحید پلایا اور اللہ کے نام کا ڈنکا بجایا، اور یہ اب لوگ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، مجھ سے مانگ رہے ہیں. اگر آپ چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر ایک بہت بڑی ڈانگ لے لو چند اور سب کو مارو. آپ تیار ہو تیار نہیں ہو؟ وہ کہہ دیں کیا بھلا ہے. پھر میں وہاں سے حضرت مفتی ستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. اس وقت وہ حیات تھے، خیر المدارج میں وہ مفتی تھے. جہاں ان کو میں نے بات کی کہ بعض لوگ جو سختی کرتے ہیں یار، وہ حضرت وہ تو میرے خیال میں ان لوگوں کو دیکھا ہوگا. میں نے آج جو منظر دیکھا ہے میرے بھی یہ خیال آیا کوئی ڈانگ مانگ لے لو اس کو مارو. تو اس نے عجیب بات کی. اس نے کہا کہ لوگوں کو تو منع کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ تحقیر کرتے ہیں کس کی؟ بزرگوں کے، نفرت ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں. تو بزرگوں کی میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ توحید کی آڑ میں اگر ہم توحید نہ کریں تو ہمارے بہت بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھو ہمارے اندر بہت بڑا اتفاق آ جائے گا. ایک توحید بیان کریں، توحید نہ کریں تو اس ایک بڑی لوگوں کے اندر دین و حق کے حلقوں کے اندر ایک اتحاد کی فضا پیدا جائے گی انشاءاللہ. دوسری دن مجھے پھر یاد کرائیں کہ محبت اور عقیدت کے آڑ میں شرک نہیں کرنا ہے.